امداد کن ازل جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر یا شاک سید عبدالقادر جیلانی شہید للہ حضور امداد کرو ہماری فی سبیل اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا سارا پیر کامل کاملانہ رہنما یا الہی دین دنیا کی مشکلیں کر آسان حضرت حاجی نوشاد گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے واسطے کھول دے سینہ عرفان سے میرا قبلہ پیر علاؤدین مقبول دعا کے واسطے کل زباں میں تصویر پیدا پیر محمد بشیر کیا کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند مل کے پڑھ لو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اے دل دے دئیے جدوں دلدارانوں دل دے دئیے جدوں دلدارانوں پھر خود نوں مٹانا پیندا اے دل دے دئیے جدوں دلدارانوں پھر خود نوں مٹانا پیندا اے کہ بھل دے خاطر خارانوں ایک بھل دے خاطر خارانوں سینے نال لانا پیندا اے کہ بھل دے خاطر خارانوں ایک بھل دے خاطر خارانوں سینے نال لانا پیندا اے دل دے دئیے جدوں دلدارانوں دل دے دئیے جدوں دلدارانوں پھر خود نوں مٹانا پیندا اے اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس حمد و ثنا کے بعد قدیت السلام سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک بارگاہ پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کا لا تعداد مرتبہ شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے
پاک گھر میں بیٹھن کی شان نصیب فرمائی۔ رب العالمین سب کو ایمان والی زندگی، اللہ پاک ایمان والی موت عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ پڑھ کر شرف حاصل کیتا، دعا کرنا رب العالمین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک حق سنا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید رب العالمین نے اپنی پاکیزہ لا ریب بے عیب کتاب قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا، الا خبردار، حروف تنبیہ جتھے لفظ الا ہے اللہ پاک اتھے لوگوں خبرداری کا حکم دینا ہے کہ لوگوں خبردار رہنا جی میں گل کر رہا اس سے متعلق کو غلط گمان نہ کرنا، شک نہ کرنا، اس کو پیچھے نہ ہٹنا، ورنہ ایمان جان کا خطرہ ہے۔ رب العالمین نے لفظ الا حکم تو پہلا صادر فرمایا، الا خبردار، انا بے شک اولیاء اللہ جڑے میرے یار نے، اولیاء اللہ جڑے میرے یار نے، جڑے میرے محبوب نے، جڑے میرے دوست نے، لا خوف، انہوں کوئی خوف نہیں، انہوں نے کسی قسم کا خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی انہوں کسی کا غم ہے۔ حضرات محترم، خوف اور غم جڑا ہے دو علیحدہ چیزاں نے۔ خوف انسان اپنی ذات واسطے ہوندا ہے، اور غم جڑا ہے وہ غم کسے واسطے کیتا جاتا ہے۔ جس طرح انسان سفر کرتا ہے، اکیلا سفر کرے، رستے کا بھی نہ پتا ہوئے، وہ بندہ خوف کھاتا ہے کہ یار اس رستے کا میں واقف بھی نہیں، علاقہ بھی گنجان ہے، آبادی بھی اتنی نہیں، تو میری ذات کو مسئلہ ہو سکتا ہے، پریشانی بن سکتی، نقصان ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کو، درندے تو، انسان تو، چوراں تو اس نو کیا جاتا ہے خوف، کہ بندہ اپنی ذات دا جس کا عمل ہوئے انسان نال ان خوف کیا جاتا ہے۔ انسان تدبیر سوچتا ہے کہ میں اس کو بچن واسطے کہڑا کم کراں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ جڑے میرے محبوب بندے نے نا، انہوں نے اپنی ذات دا بھی خوف نہیں، اپنی ذات دا بھی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور انہوں نے غم بھی نہیں۔ غم جڑا غم کسے واسطے کیتا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ وہ بندہ بڑا یار سجن ہوئے، وہ یار فوت ہو جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، انہوں بڑا دکھ لگتا ہے، غمگین ہوتا ہے کہ میں دن رات اپنے یار سجن کے نال ٹرنا پھرنا سا، وہ واسطے غم کرتا ہے کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے نے، دیگر معاملات نے، تو یہ نظام کس طرح ہوئے گا، کی معاملات نے، وہ کسی کی ذات واسطے سوچنا، اچھا عمل سوچنا، انہوں کیا جاتا ہے غم۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ جڑے میرے نیک پرہیزگار پاکیزہ بندے نے، انہوں اپنی ذات کا بھی خوف کوئی نہیں، اور غمگین کسی دے بارے بھی نہیں۔ کسی دے بارے کون؟ جڑے انہاں دے نال لگ جان، انہاں دا بھی غم کوئی نہیں۔ دیکھو کوئی بندہ کتے سفر کرتا ہے، وہ یار بیلی اپنے نال لے کے جانا ہے، جی میرے پیر خانے اس سے چلو میرے نال، وہ بندے نکل پیندے ہیں، ٹر پیندے ہیں۔ ہن جڑا نال لے کے جا رہے ہیں، پریشانی تو انہوں ہے نا بھائی، کوئی چار بندے نال لے کے جا رہے ہیں، انہوں کوئی نہیں، کرایہ اس بندے نے دینا، ہر معاملہ اس بندے کرنا۔ جڑا نال لے کے جا رہے ہیں، وہ تو مہمان جا رہے ہیں، انہوں نے کسی شے کا خوف ہی نہیں، غم ہی نہیں، بھائی یہ جانے اسی دے نال جا رہے ہیں۔ اس واسطے رب العالمین فرمایا جڑے میرے محبوب بندے نے، انہوں اپنی ذات کا بھی خوف نہیں، اور جڑے انہوں نے قریبی بن جاتے ہیں، جڑے انہوں نے نال لگتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں انہوں نے ذات کے
فرمایا انہوں کا بھی کام کوئی نہیں. کیوں؟ ظاہری بات ہے نیک بندہ نماز پڑھے گا تو تجھے بھی نماز پڑھیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ میں حضرت غوث پاک سرکار کی شان پیش کرنی. ایک بندہ نماز پڑھے گا اچھا کو بیٹھا گے تو وہ بیٹھا کے نال بندہ نماز پڑھے گا. جہاں نماز پڑھے وہ تکلیف تو نہیں نہ ہونی چاہیے. انہوں پتا ہے کہ میں آپ شراب نہیں پیتا میرے کو بیٹھ گئے تو یہ بھی نہیں پین گے. میں آپ جھوٹ نہیں بولتا میرے کو بیٹھن گے تو یہ بھی جھوٹ نہیں بولن گے. میں آپ بھی فلانا کام نہیں کرتا کہ میرے کو بیٹھن گے وہ غلط کام یہ بھی نہیں کرن گے. اس طرح کے بے شمار معاملات رب العالمین فرمایا یہ لفظ یحزنون جڑا ہے یہ دوسرے واسطے بولیا جاتا ہے. فرمایا جڑے میرے محبوب نے انہوں اپنی ذات کا بھی خوف نہیں اور جڑے انہوں کے نال لگ جائیں انہوں کا بھی ڈر کوئی نہیں. ایک روایت اور بھی حدیث پاک کے شامل کرنا چاہنا. رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے پاک نے فرمایا کہ دنیا کے رہ کے بندہ جیڑا جس کے نال پیار کرے گا بروز معاشرے کے نال اٹھایا جائے گا. دنیا نال پیار کرتا ہے دنیا چلے گا. دنیا داراں نال پیار کرتا ہے دنیا داراں دے نال ہوئے گا. علماء نال پیار کرتا ہے علماء دے نال ہوئے گا. وزیراں نال پیار کرتا ہے وزیراں دے نال ہوئے گا. مشیراں نال کرتا ہے مشیراں نال ہوئے گا. شراب پینے والے نال پیار کرتا ہے انہاں دے نال اٹھایا جائے گا. یہ اندر شک تے نہیں کسی کو انہاں جملیاں دے کسی کو شک تے نہیں کیونکہ حضور فرمایا بل حق کے ایک لفظ بھی جڑا شک و شبہات جڑا بندے کو بے ایمان کر دیندا ہے. تو کائنات دے نبی نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کرے گا میرے نال ہوئے گا. سبحان اللہ. جڑا اللہ والے نال پیار کرے گا انہاں دے نال ہوئے گا. تو اللہ جنہیں اپنا محبوب کہہ رہے ہیں او دے اندر شک تے کوئی نہیں نہ بھائی. او دے ولایت اندر کوئی شک ہو سکتا ہے جنہوں رب اپنا دوست کہہ رہے محبوب کہہ رہے تو رب العالمین فرمائے نو اپنی ذات کا بھی خوف نہیں اور اپنے منن والے کا بھی غم نہیں. انشاءاللہ جتنے یہ اللہ دے ولی ہون گے اوتھے نال منن والے بھی ہون گے. یہ تے حدیث پاک تو واضح ہو گیا نا بات کہ غمگین دی لفظ کیوں بولیا گیا. اللہ دے قرآن کو پوچھیے کہ یا اللہ تیرے متقی تے پرہیزگار بندے کیڑے. ہر بندہ کہے جی میں بڑا مومن ہوں بڑا متقی ہوں بڑا پرہیزگار ہوں بڑا پرہیزگار ہوں. قرآن پاک کا مطالعہ کریے تو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ پرہیزگار کون نے اللہ دے محبوب کون نے. او اللہ کا قرآن سماعت فرماؤ حکمت کا پیار بتاؤ. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر واضح طور پر اعلان فرمایا
بے ایمان بندہ تے اللہ دا یار ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو سکتا ہے بے ایمان بندہ اللہ دا یار نہیں ہو سکتا تے جڑا بے ایمان ہوے حضور دا قریبی نہیں ہو سکتا او تے لفظ آمنو فیک ہی نہیں ہو سکتا آمنو اونوں کیا جائے گا جڑا وچوں بھی حضور نال پیار کرے تے باہروں بھی مدینے والے نال پیار کرے رب العالمین فرمایا میرے یاروں نے جنہاں میرے محبوب نوں منیا یا اللہ اور کوئی نشانی فرمایا
تے محبوبہ دی نشانی رب کی بیان کیتی؟ فرمایا جیڑا میرا یار ہوئے گا پہلا میرے یار دا یار ہوئے گا، مدینے والے دا یار ہوئے گا، یا اللہ پھر فرمایا جیڑا مدینے والے دا یار ہوئے گا دی نظر نیوی ہوئے گی، اکھ وچ یا ہوئے گا او بے شرم نہیں ہوئے گا، اکھ اندر یا ہوئے گا نفس زیادہ دور نہ نکل، حضور دے دیوانے نماز نہیں دی جائے، فجر دعا جیڑی مرضی نماز پڑھی جائے، بندہ نفل پڑھے سنتا پڑھے فطر پڑھے جو کوئی پڑھے دعا مانگ جائے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پیر ہوئے فقیر ہوئے مرید ہوئے جیڑا مرضی ہوئے دعا کرتا ہے یا اللہ سیدھے راہ تے چلا، یا اللہ سیدھے رستے تے چلا، اگے جا کے پھر دعا کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ اونا لوگاں دے رستے تے چلا جنہ دے انعام کیتے نہیں، جنہ دے کی کیتے نہیں، انعام کیتے نہیں، انعام کی انعام ہوندے نے ہاتھ چکن تے اللہ دعا پوری کر دے، انعام ہوندے نے دل اندر خیال آوے کم پورا ہو جائے، اگے جا کے میں مزید وضاحت کرنا حضور دے دیوانے ہوں، قرآن نماز بندہ پیا پڑھدا ہے دعا مانگدا ہے یا اللہ سیدھی راہ، اللہ سیدھی راہ، نماز پڑھنا سیدھا کام ہے بھائی، اچھا ہے عمل ہے فرض عمل ہے، یہ تو بغیر چھٹکارا نہیں، دیکھو پھر نماز کے اندر کھڑا ہو کے یہ دعا کرے یا اللہ اور سیدھے رستے تے چلا، اور سیدھے رستے تے چلا، اللہ رب العالمین دے قرآن کو پوچھا اس تو علاوہ سیدھا رستہ کیڑا ہے، وہ کیڑے لوگ نے جنہ تے اللہ نے انعام کیتے نے، اللہ دا قرآن بول کے اندر انعام اللہ علیہم من النبی، اللہ دا قرآن آدھا جیدے دے اللہ نے سب تو پہلا انعام دیا بادشاہ کی دیا اونے نبی، کون نے بھئی مزے نہ بولو کون نے نبی، پھر قرآن آکھا والصدیقین، پھر صدیقہ دی جماعت، والشہداء پھر شہیدہ دی جماعت، رب العالمین دے پیارے محبوب دے پیارے دیوانیوں قرآن بول رہے جنہ دے اللہ نے انعام کیتے، چوتھا تو جڑا ہونا دا نام ہے والصالحین، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کرنے والے ہو، یہ بات واضح ہو گئی جنہ دے اللہ انعام کیتا ہے وہ نبی نے، وہ صدیق نے، وہ شہید نے، اور اللہ دے پیارے ولی نے، اللہ دے پیارے جال قرآن دی آیتاں پڑھیا حضور دے دیوانیوں، رب فرمایا جڑا میرا محبوب ہے انہوں اپنی ذات دا بھی خوف نہیں، منن والیاں دا بھی غم، اپنا بھی خوف نہیں، منن والیاں دا بھی غم کسے بات نہیں ہوتا ہے، خوف اپنی ذات نہیں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کی بنے گا، وہ پیر صاحب انسی شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے درجات بلند کرے، فرمایا آندہ قبر وچ بڑا کچھ ہونا ہے، لوگ آخر یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، وہ بڑی نیری قبر انہیں کیا کم بندے دے پتراں نے کیتی ہوں تے پھر ستے ہی کھانا، آپ میں جملہ فرماندے ہوندے سن، کوئی خطیب ایسا نہیں جنیتی دی زبان تے انہوں نے لفظ نہ جاری ہونا، آندے ہوندے کم بندے دے پتراں نے کیتی ہوں تے پھر انشاءاللہ ستے ہی کھانا، حضور دے دیوانے ہو، رب فرمایا الا ان اولیاء اللہ جڑے میرے یار نے، خبردار ہے نا جڑے میرے یار نے، لا خوف انہوں نے خوف بھی نہیں، اور علیہم ولا هم یحزنون، اور انہوں نے کسی شے دا غم بھی نہیں، پتہ چلیا اللہ والے دی جڑی صحبت ہے وہ کمال دی ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے نا، قرآن بیان ہو رہا ہے، غم کوئی نہیں، انہوں نے جڑے منن والے ہون گے جتے وہ ہون گے اوتھے منن والے ہون گے، حدیث پاک پڑھ کے نا حضور فرمایا جنوں جدے نال پیار ہوئے گا روز محشر دے نال ہوئے گا، انجی گل ہے نا بھائی، حق بات ہے نا، تے جڑا اللہ والے نال پیار کرنے والا ہوئے گا انہاں دے نال ہوئے گا،
کفار نال پیار کرنے والا ہوئے گا انہاں دے نال ہوئے گا، علماء نال پیار کرنے والا ہوئے گا انہاں دے نال ہوئے گا، پیرا فقیراں نال بہن کھلونا والا ہوئے گا انہاں دے نال ہوئے گا، تے جڑے جناب جھوٹ بولن والے نال پیار کرنے والا ہوئے گا انہاں دے نال ہوئے گا، چور جڑے نے چوراں نال ہون گے، رشوت لین والے سود کھان والے انہاں دے نال ہون گے، میں گل ٹھیک کر رہا نا، وزیراں نال پیار کرنے والے انہاں نال ہون گے، صدر نال پیار کرنے والے انہاں نال ہون گے، جدے نال کوئی پیار کرے گا او دے نال ہوئے گا۔ تے مینوں دسو کتنا خوش نصیب ہوئے گا جڑا مدینے والے نال ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا اولیاء اللہ جننے بھی حضور دے نال ہون گے، حضور دے صحابہ سرکار دے نال ہون گے، صحابہ نال پیار کرنے والا صحابہ دے نال، صحابہ حضور نال ٹکرائی بھی تے حضور نال ہی ہون گے۔ سبحان اللہ۔ اس بات کا عقیدہ درست رکھیا کرو۔ حضرات بات کرنی ہے غوث اعظم سرکار دی، ایک گل پتہ چل گئی کہ اللہ والا ہوئے جڑا مدینے والے نو سب تو پہلا منے۔ سبحان اللہ۔ مدینے والے دے بارے عقیدہ اچھا ہوئے، دیکھو الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ہے اللہ والا ہوئے جڑا اللہ دے یار نال پیار کرنے والا ہے، پھر وکانوا یتقون متقی پرہیزگار ہے۔ اسی سب نظر ماریے اپنے علاقے گھراں دے اندر باہر اپنے ال ویکھیے، نظر ہوندا ہر کلمہ پڑھن والا جڑا وہ سچ بھی نہیں بولدا، کیوں بھائی چوری بھی ہوندی، رشوتاں بھی کھا لین، سود بھی کھا لین، تڑا تڑ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تے پھر پیو بولیا بھی جاندا سی کلمہ پڑھن والے، انہاں دی بات نہیں خدا کر رہا۔ فرمایا میرے محبوب نو منن تو بعد متقی کام بھی اچھے کیتے، کام بھی اچھے کیتے نے۔ حضور دے دیوانے ہو وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جڑا جھوٹ بولے۔ بات کرنی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی وال حسینی المعروف گیاری والے پیراں دی، آپ جس ویلے گھروں نکلے نا دین دی تبلیغ واسطے، کیا بات ہے، باپ ہوئے جڑا ایک سیب آپ نے کھا لیا اپنے باپ نے، تو سیب بخشان واسطے 12 سال باغ دی نوکری کی تھی، تے 12 سال اس باغ دا پھل نہیں کھادا۔ اب دریا دے کنارے ندی دے کنارے چل رہے سن، سیب آ گیا، بڑی بھوک لگی تو آپ نے پھڑ کے تے کھا لیا، دل چ خیال آیا تے مالک کو نہیں پوچھیا، ندی دے کنارے ٹر پے، اگے باغ آ گیا، مختصر کراں وہ مالک نو جا کے آخیا جناب تہاڈا پھل ٹردا جا رہا سی، میں پھڑ کے کھا لیا، اللہ واسطے مینوں معاف کر دیو۔ اگلا جڑا باغ دا مالک سی نا وہ بھی صاحب نظر سی، سبحان اللہ، وہ بھی پہنچیا ہوا درویش سی، نظر ماری نہ پوچھیا، بکیا بھائی یہ اصلی سید ہے، سبحان اللہ، اچھا وہ جڑا باغ والا سی وہ حسینی سید سی، سبحان اللہ۔ انہیں کہا میرے باغ کو بھائی روٹی کرنا کر، اینا چیر ٹھیک ہے جی کراں گا۔ انہیں سال بیت کے علماء فرماتے ہیں 12 سال روٹی کی تھی، 12 سال ایک سیب بخشان لئی، وہ بڑی بات کرنا نہیں، دکان تے جائیے تے بندے نے پوچھیں جناب پا مونگ پھلی کھا چھڑ دے، پوچھتے ہونی نا یار، یہ ایمان دی نشانی تے نہیں نا، ایمان والے دی گل سننا ذرا۔ اچھا 12 سال پھر پھل نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہویا، عرض کی تھی ضرور ٹائم پورا ہو گیا، معاف کر دے اسے۔ آپ نے فرمایا شرط پورے میری دھی نہ بیاہ کر، اللہ میں کہہ رہی ہے کام گھر والے آتا ہے، میں کہا میں سیب ہی نہیں معاف کرتا، میں کہا میری بیٹی کی نشانی یہ ہے کہ اکھاں تو ویکھ نہیں سکتی، کنا تو سن نہیں سکتی، ہاتھاں تو پھڑ نہیں سکتی، پیروں تو چل نہیں سکتی، اتنا بول بھی نہیں سکتی۔ دل چ خیال کی ہے کہ وہ سیب جڑا انہیں معاف نہ کیتا تو رب بھی معاف نہیں کرنا، سبحان اللہ۔ ذہن حاضر ہے نا بھائی، وضاحت نہیں، ٹائم بھی بالکل تھوڑا ہے، تو آپ نے فرمایا حضور جردا سے وہ سال سیب جڑا میں کھادا ہے معاف کر دیو گے؟ ہماری میری بیٹی نے نکاح کر سیب معاف کر دیا، نکاح ہویا، آپ جس ویلے کمرے سے گئے ویکھیا تے عورت قرآن دی تلاوت کر رہی، سبحان اللہ، قرآن دی تلاوت کر، ڈر کے باہر نکل رہے ہیں، آخیا کہ سیب کھاتا تے اتنی سزا ہوں پتہ نہیں غیر محرم ویکھ لیا تو پتہ نہیں کی سزا ملتی، سبحان اللہ۔ باغ دے مالک کو تساں تے کیسی بیٹی ویکھ نہیں سکتی، نبی نہیں ہے، چل پھر نہیں سکتی، چنگی بھلی قرآن پڑھتی پئی، میں کیا حقیقت اندر تیری بیوی ہوئی، سبحان اللہ۔ ایک جملے انہوں نے جملے اس واسطے بولے نے کہ میری دھی اج تک کدی گھروں پیر باہر نہیں رکھیا، سبحان اللہ، میری بیٹی کدی اج تک گھروں پیر باہر نہیں رکھیا۔ حکومت پھر بسنت دیاں تیاریاں کرا رہی، ہوشیار رہنا، اپنے بیٹیاں نو
ساڈے ہی نے نا بھائی، وہ پاکستان چ وسن والے جتنے بھی کوئی بغیرتی کرے گا وہ ساڈے وچ ہی شمار ہوا گے نا. تلا دیو رشتے داراں ایسے فیل دیتے، بلکہ آواز بھی اٹھاؤ کہ سانو یہ منظور ہی نہیں، غیر رسم جڑی منظور ہی نہیں. تو بیٹی بر بات دور نکلے گی. اللہ پاک ساڈیاں ماواں بھੈਣਾਂ نوں سیدہ فاطمہ دی چادر دا سایہ نصیب فرمائے. حضور دے دیوان نے فرمایا میری بیٹی اج تک باہر نہیں نکلی، اس واسطے کیا سی پیراں تو ٹر نہیں سکتی. نبی نے اس واسطے کہا سی اج تک انہیں کسی غیر مارن نوں ویکھیا نہیں. انہوں میں کیا سی گونگی بول نہیں سکتی، اس واسطے میں اج تک کوئی خلاف شرع گل نہیں کی، کدی جھوٹ نہیں بولیا. انہوں میں ڈوریا اس واسطے کہا سی کدی اودی بہت کن اندر کسی غیر محرم دی آواز ہی نہیں آئی. انہیں کدی ہتھاں نال چوری نہیں کیتی، اس واسطے الفاظ بولے. دسو پیو سیب بخشان واسطے 12 سال باغبانی کرے، نوکری کرے، پھل پھر اس باغ کا نہ کھائے، کتنی بڑی گل ہے. ماں ایسی جی نے پوری زندگی کسی نے ویکھیا ہی نہیں. پتر پھر غوث پاک نہیں پیدا ہونے دے ہور کوئی پتر. باپ وہ ایک سیب بخشان واسطے یار اسی ایک باری کسی کو منا جانے، دو باری پھر آنے قسمہ کا سر کھا نہیں مانتا تو نہ مان انجائے گل کے نہیں. حالانکہ جن مرضی منے انہوں مناؤ، سال لگ جائے، دن لگ جائے، مہینے لگ جائے، جو کچھ مرضی ہوئے انہوں مناؤ یار اللہ واسطے معاف کر، اللہ واسطے راضی ہو جا. کیونکہ منن تو بغیر چھٹکارا ہی کوئی نہیں. اسی آنے جی 2 گھنٹے تھلے پاس دھونی نہیں تھلے ہو رہی، چھڑ دیو نہیں ہوتا، چھڑ دیو نہیں. بھائی اگر تو مجرم ہے تو کوئی معافی مانگ، جن مرضی راضی کر. حضور دے دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو، آپ گھر تو نکلے نا. ایک غوث پاک دے والدین دی میں موٹی جی ایک مثال پیش کی تھی، اس تو علاوہ بڑی. آپ گھروں نکلے نا، جھوٹ دی بات چل رہی سی کہ ایمان والا جھوٹ بول سکتا نہیں. مسلمان پہ ٹھیک ہے معاملات چلتے ہیں، مسلمان آپ لیکن سارے کام ہوں، لیکن وہ اندر ایمان دی کمی جڑا جھوٹ بولتا ہے. آپ گھروں نکلے تو ڈاکواں لٹیا قافلہ، انہاں کول آئے دوست پاک کول بچے سن، پوچھا تیرے کول کچھ ہے؟ انہیں کہا 40 درہم ہے نے. 40 درہم یا دینار ماں نے گدری اندر سی کے بھیجے نے، اور سلوکا وہ اندر سی کے بھیجے نے. انہیں کہا بھی بچہ لگا ہونا، سارے لوگ ڈرتے، چلا گیا دوجا ہے پھر ڈابا مارا. انہیں کہا ہے بھائی. ہوں جڑا پوچھے نا دوست پاک کو بڑے روب تاری ہوئی. انہیں کہا جی بچے لے گئے انہوں نے کول اپنے سردار کو جا کے آخیا ضرور یہ بچہ آدھا میرے کو 40 روپیے نے، 40 درہم یا دینار نے. مالک نے پوچھا ہے نہیں؟ انہیں کیا ہے؟ تو جھوٹ دسیا کیوں ہے؟ تو آدھا نا نہیں جی میرے کو ہے کچھ نہیں. تیری کہڑی کسی تلاشی لئی؟ انہیں کہا جی کیویں ہو سکتا ماں نال دگا کرا؟ ہو سکتا ہے کہ ماں نال بے وفائی کرا؟ ماں کیا پتر چلے ہیں دھیان نال، جھوٹ نہیں بولنا. ایمان والے کی نشانیاں نے نا بھائی. ماں نے آ کے بھیجا پتر جھوٹ نہیں بولنا. کہ ماں کی نافرمانی کرا ہو ہی نہیں سکتا. 40 روپیے ماں نے دے کے بھیجے، آپ نے کپڑے اتارے گدری پھاڑ گیا کہ لو پھرو 40 روپیے. انہوں پیسے میں بچاوا جھوٹ بول کے تو ماں کی نافرمانی کرا. انہوں دل سے بڑی کیفیت آ رہی ہوئی. پہلی غوث پاک دی نظر دے نال پورا قافلہ ہی جڑا نہیں مان صاحب ہے. چور ہوں سنیا پیا کوئی ویکھے نہ مال لے جائے انہوں کہا جاتا ہے چور. ڈاکو نو کہا جاتا ہے جڑا طاقت دے زور دے کسی کو سامان لے. یہ بارے علماء کا اختلاف جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں. رستے اندر مر جائے ایسے معاملے جنازہ ہی نہ پڑھو. ڈاکو جڑا بارہ حضور دے دیوان میں شمع رسالت دے پروانے چھوٹی جی تریف چھوٹی جی جناب محبت غوث پاک دے والدین دی بیان کی تھی. اے ایمان والے دی نشانی جھوٹ بول دے، مدن والا کو جھوٹ بول دے، جھوٹ نہیں بول دے. جڑا انہاں دے نال لگے وہ بھی کامیاب. کون غوث پاک سرکار؟ کون غوث پاک سرکار؟ صبح دے ٹائم آرام فرما رہے نے، دن دے ٹائم آرام فرما رہے نے. آپ دی اکھاں بند ہوئیاں، مدینے والے دی زیارت ہو گئی. آپ بڑا بڑے وقت تھوڑا بالکل تھوڑا ہے ہی نہیں کہ میں وضاحت کرا. اینا علم پڑھیا حضور خاوند نے فرمایا او بیٹا غوث تقریر کریا کر. وہ بیٹا تقریر کریا کر، واز کریا کر، بیان کریا کر، خطاب کریا کر، انہاں لوگوں کو سنایا کر.
حضرت رسول میں عجمیہ اے عربی لوگ نے میں عجمیہ اے عربی لوگ نے میں جلان دا رہن والا گلان دا رہن والا اے لوگ خدا عظیم تے عربی بولن والے سارے اے بڑے فصیح و بلیغ زبان دے مالک نے میرے آقا کہ انہاں نوں واز کر کے سناواں تیرے تے میرے پاک نبی نے فرمایا او بیٹا ذرا اپنا منہ کھول اپنا کی گل اوے مزے نال منہ کھول غوث پاک سرکار نے منہ کھولیا میرے پاک نبی نے 7 مرتبہ اپنا لعابِ دہن منہ اندر اسد والی نگاہ نال جملہ سنو مزے نال پیار نال سن کے پھر آکھو سبحان اللہ حضور فرمایا پیارے بیٹا منہ کھول غوث پاک منہ کھولیا حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعابِ دہن کیڑا لعابِ دہن کٹے بازو تے لگے بازو ٹھیک عشق نال آکھو سبحان اللہ نکلی ہوئی اکھ دے لگے اکھ ٹھیک کٹی ہوئی ٹنگ دے لگے ٹنگ ٹھیک اوے کوڑے کھوہ وچ پئے کھوہ میٹھا اے تھوڑے جے سالن دو بندے دی روٹی دے سالن وچ حضور اپنا لعابِ دہن کو ہزاراں دا لشکر کھائے برکتاں ہی برکتاں حضور نے لعابِ دہن 7 مرتبہ غوث پاک دے منہ اندر رکھیا اگلا دن پیندیا پھر ستے حضرت مولا علی دی زیارت آگے فرمایا بیٹا بیان کریا کر تبلیغ کریا کر واز کریا کر آکے حضور کے نہیں کرا فرمایا منہ کھول بات نہیں کر رہا منہ کھول آپ نے منہ کھولیا 6 مرتبہ لعابِ دہن 6 مرتبہ لعابِ دہن ایک غوث پاک دی جڑی زبان تو جملے نکل تو بول رہے ہیں خواب دا معاملہ تے کوئی نہیں نہ بیان کر سکتا خواب تے اپنی خود بندہ بیان کرتا ہے ایک خواب دا حصہ غوث پاک فرمایا میں منہ کھولیا مولا علی شہنشاہ ولایت جدا مور ہی نہ لگے بندہ ولی نہیں بندا مولا علی سرکار نے 6 مرتبہ لعابِ دہن منہ اندر رکھیا غوث پاک عرض کی حضور 7 مرتبہ نہیں ہو سکتا فرمایا اور نبی سی میں ولی ہوں مولا علی فرمایا خواب اندر وہ جنہ 7 مرتبہ دیتا اور نبی ہے میں امتی ہوں برابری وہ تے خواباں وچ برابری نہیں کردے کلمہ پڑھ کے آندا میرے ورگے لعنت اللہ علی الکاذبین غوث پاک سرکار منہ کھولیا 6 مرتبہ لعابِ دہن دل چڑھا بیان کرنا شروع کیتا 40 سال آپ نے واز کیتا کتنے سال 40 سال تقریر کیتی 40 سال جامعہ نظامیہ غوث پاک کون سن دم بھی کرتے سن حکم بھی مارتے سن مسلے تے نماز بھی پڑھاتے سن پیر انہوں پڑھیا کرو کوئی مرید انہوں بنیا کرو جڑا قرآن کھول کے پڑھنا لا ہوئے نماز 5 بجے تک پڑھنا نہیں پڑھانا لا بھی ہوئے پڑھانا لا بھی ہوئے اور نبی نے فرمان پڑھ کے سناوا نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات کے اندر سب تو افضل بندہ ہوئے سب تو اعلیٰ شخص ہوئے جڑا آپ بھی قرآن پڑھے لوکاں بھی قرآن پڑھائے آپ بھی قرآن پڑھے لوکاں بھی قرآن کون فرما رہے ہیں نبی جن نے کدی قرآن کھولیا ہی نہیں وہ رہبر کنج ہو سکتا ہے رہنما کنج ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے وہ دجال ہو سکتا ہے کذاب ہو سکتا ہے بے ایمان ہو سکتا ہے اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا ساڈی بلائی دا اے بیان نہیں ساڈی بلائی دا بیان کی ہے حضور فرمایا اللہ والا ہوئے جدا چہرہ ویکھیے اللہ یاد آوے جدا چہرہ ویکھیے کی آئے یاد بھائی اللہ یاد ہوئے
40 سال جدو آپ خطاب کرتے ہیں ہر روز 70,000 کا مجمع آپ کا آواز سنتا رہا. سپیکر نہیں سن ایک کرامت سننا ایجے بھائی مانت بیٹھا کہ یہ میری آواز نو سن رہا ہے اینج 70,000 کا مجمع ہوئے سب تو آخر تے جائے جتوں تک سپیکر دی آواز آئے گی وہ بندہ بھی سنے گا. غوث پاک دی کرامت سی بغیر سپیکر تو 70,000 کا مجمع کتنی کو جگہ بیٹھتا ہے گا اندازہ کرنا ذرا. جنہ آواز پہلے بندہ سن رہا نا جتنی آواز اُنہیں ہی 70,000 کا آخری عدد سن رہا آخری عدد سن رہا. غوث پاک دی سرکار دی شان ہے. کون غوث پاک؟ آپ نے 40 سال عشاء دے وضو میں فجر پڑھی بس ایویں نس پہندے ہوئے بھی فقیر تے بھی بڑا جناب پھوکا ماردا بڑیاں حاضریاں کردا ایویں نہ ٹریا کرو. او ویکھو بھائی او دا اگا پیچھے پہچانو جننے او دے ہتھاں نال تکے دتے نے اوے او دا سلسلہ حضور تک پہنچدا ہے کہ نہیں پہنچدا؟ او باشرا ہے کہ نہیں؟ شرعی طور تے باشرا کو کہا جاندا جی داڑھی پوری ہوے قرآن پڑھدا ہوے قرآن دا علم جاننا نہ ہوئے انہوں کیا جانا بادشاہ آدمی. انجی گل نہ ڈھڈ دیاں تے اللہ جانے نا لیکن داڑھی ہوئے تے کیا جانا جی بادشاہ آدمی. لیکن ہر داڑھی والا ایمان والا بھی نہیں ہوندا. ایک گل یاد رکھنا اللہ والا ہوئے جنوں ویکھیا اللہ یاد آوے. 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی ستیاں وضو ٹوٹدا کہ نہیں ٹوٹدا؟ کیوں بھائی یہ صرف نبیاں دا مقام ہے کہ وہ سون تے وضو نہیں ٹوٹدا. فرمایا یہ سرکار دا باقی ولی غوث کتب صحابیاں بعد سب دوسرے معاملات میں ستیاں وضو ٹوٹ جاتا ہے. پھر مننا پوے گا غوث جنوں غوث کیا جاتا ہے یا میاں اللہ پیر کیا جاتا ہے جڑا ولیاں دا سردار ہے 40 سال سو کے نہیں ویکھیا. گل ٹھیک کر دیں ٹائم ہو گیا. ایک گل ضرور کراں گا حضور دے دیوانے 40 سال آپ نے بات کرنا شروع کی تھا حضرت درود و سلام الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ حضرت امام عبد الرحمن آپ کا نام ہے محدث ابن جوزی محدث جوزی رحمت اللہ تعالی آپ دے ہم اثر نے آپ دے بہت بڑے عالم سن. آپ نے 300 کتاب تو زیادہ لکھی ہر کتاب 20 جلداں تے مشتمل. محدث ابن جوزی بہت بڑی پڑھی لکھی ہستی. آپ نے سنیا کہ بھئی بغداد شہر اندر ایک بڑا پڑھیا لکھا غوث عبد القادر نام ہے دا بڑی تقریر کردا سنیا بڑا واضح ہوندا ہے. آپ ویکھیا کہ چلو چل کے دا علم ویکھنے ہیں. محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں ٹریا غوث پاک دی محفل اندر آ گیا حضور غوث پاک تے وہ ولی کا جڑا دل دے حال ہی نہ جانے بیٹھ گیا حضور دے سامنے آپ نے واز کیتا قرآن دی ایک آیت پڑھی او دا ترجمہ کر کے تفسیر ایک بیان کیتی پھر دوجی کیتی تیجی کیتی چوتھی تفسیر پنجویں چھویں حتیٰ کہ 16 تفسیراں ایک آیت وچوں 16 مسئلے محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں اپنے علم دے تحت اس آیت وچوں صرف 16 ہی مسئلے کر سکنا تھا. غوث پاک سرکار نے منبر تے بیٹھ کے فرمایا او جوزی اگلی گل سن 16 تیرے والے نے جڑے اگوں بیان کرنے لگا تیرے والے ہیں. فرماتے ہیں غوث پاک نے 40 تفسیراں بیان کیتیاں کتنیاں بھائی 40 تفسیراں بیان کرن تو بعد فرمایا اوے لوگوں ایک کال دی بات ہے کال والی بات ہے حضور دے فرمان دی بات ہے. حضرت ابو بکر کال دی محفل چ لے کے حال وچ جاواں میرے دوست پاک نے اللہ کا ذکر شروع کرایا انج وجد ہو گیا محدث ابن جوزی دا چپا پھٹ گیا وجد اندر آ گئے. میں کس غوث دی مجلس اندر آیا کس غوث دی جناب اعلی کچہری اندر آیا وہاں جن نے 40 روایتاں بیان کیتیاں نے 40 تفسیراں بیان علم دی انتہا 40 روایتاں بیان کیتیاں نے اوتھے بیٹھ کے پھر محدث ابن جوزی فرماندے نے واقعی اے دے ورگا پوچھا غوث کیویں بن گئے. غوث پاک سرکار فرمایا قرآن حدیث دین فقہ دا علم پڑھ کے تے میں اس مقام تے پہنچیا.
دین پڑھ پڑھ کے اس مقام تے پہنچے ہیں کہ اللہ ولیاں دا بھی شہنشاہ بنایا ہے. یہ جو حضور نبیاں وچ نے نا یہ جو غوث پاک دی سرکار دی شان ولیاں وچ ہے. نبی پاک دا ٹائم تے ہو گیا. چلو مدد تھوڑا جہا. نبی پاک دا تم دل بر جانی. نبی پاک دا تم دل بر جانی. یا میرا شاہ جیلانی. آجنا رکھو یا میرا شاہ مولا علی. مولا علی. مولا علی دی تو خاص نشانی. مولا علی دی تو خاص نشانی. یا میرا شاہ بیان کیتا غوث پاک کی شان اندر یہ آپ کی تعریف شروع ہو رہی. غوث پاک سرکار ایویں نہیں مقام ایویں نہیں قبر تے جا کے آکھن قوم باذنی. وہ عیسیٰ علیہ السلام دے عیسائی نے مبارک ہویا نا کہ ساڈا نبی افضل میں افضل نہیں میں نبی دا امتی ہاں. قبر تے لے چل تیرا نبی کہ مردے زندہ کردا ہے قرآن ہوندا ہے. عیسیٰ علیہ السلام میں باذن اللہ اللہ دے حکم نال زندہ ہو. غوث پاک سرکار قبر تے ٹھوکر مار کے کہ قوم باذنی میرے حکم نال زندہ ہو. کالاں دا ذمہ دار منان دا تے نہیں حضور دے دیوانے ہو. اولیاء اللہ رب فرمائے نا اپنا بھی خوف نہیں منن والے دا بھی غم کوئی نہیں. جے نال دنیا تے رہ کے پیار کرو گے گل یاد رکھنا قبر جی وہ تہاڈا ساتھی ہوئے گا حشر میں بھی تہاڈا ساتھی ہوئے گا. جے قبر روشن ویکھنا چاہتے ہو تے مدینے والے دے بن جاؤ. قبر اندر ٹھنڈ جاندے ہو سکون جاندے ہو تے پھر حضور نال وفا کرو. اللہ رب العالمین حضور کی محبت مانگنا نصیب فرمائے. آمین. و علینا الا البلاغ المبین.